أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الزخرف کی یہ 11 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 15 سے سلسلہ شروع ہوا اور آیت نمبر 25 پر ختم ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس آیت پر آیت نمبر 25 پر دوسرا رکوع بھی مکمل ہوا. اس دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو آگے بڑھایا جو پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الزخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں کی طرح سورہ شورى کی طرح وحی الہی اور رسالت و نبوت کا تذکرہ فرمایا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں. رسول کے ساتھ وحی کا تصور اور وحی کے ساتھ رسول کا تصور یہ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. وحی کیا ہے, کیسے آتی ہے, اس کی شکلیں کیا ہے, وہ ساری چیزیں سورۃ الشورى میں گزر چکی. البتہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اس عربی والے قرآن کو جو ہم نازل کر رہے ہیں تو اس کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور مخالفتوں کا ایک طوفان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ان سب کے باوجود ارشاد فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. تمہارے ان جرائم کی وجہ سے, تمہاری ان زیادتیوں کی وجہ سے, ان مخالفتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو
اپنے کلام سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ حجت پوری کرے گا، اور صرف اس بنیاد پر کہ تم نافرمان بنے جا رہے ہو، دعوت حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو، کتاب کے نزول کو، وحی کے سلسلے کو اور انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کو منقطع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک انوکھی، اجنبی اور نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے ساتھ دل لگی کی گئی، مذاق اڑایا گیا، ستایا گیا، لیکن ان سارے رسولوں اور نبیوں کی دعوت کا یہ لب لباب رہا، خلاصہ کلام رہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس رب العالمین نے اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا، جس نے تمہارے لیے صبح شام کا انتظام کیا، اور جس نے آسمان سے ضرورت بھر پانی برسایا، اور جس نے غلہ اور کھیت اگایا، اور جس نے وہ سواریاں اور وہ جانور عنایت فرمائے جن جانوروں سے تم نہ صرف یہ کہ سوار ہوتے ہو بلکہ اپنا بوجھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل کرتے ہو، اسی نے کشتیوں کی نعمت سے تم کو نوازا جس پہ تم سوار ہوتے ہو، پانی کا سینہ چیرتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچ جاتے ہو، جن کشتیوں پر تم سامان لاتے ہو اور بھاری سامان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل کرتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں اس پروردگار کی ہے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ جب سواری پر سوار ہو جاتے ہو تو تم کیا یہ کہتے ہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ ہمارے پاس میں نہیں تھا کہ 400 450 600 مسافرین کو لے کر ایک طیارہ فضا میں اڑتا چلا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، یہ ممکن ہو گیا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگ بلکہ بڑے بڑے محلے کی طرح پانی کے جہاز بڑا بھاری وزن لے کر سمندر پر سفر کرتے ہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن 2 دن نہیں، 2 2.5 مہینہ وہ سفر کرتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، یہ وما کنا لہ مقرنین ہماری استطاعت میں نہیں تھا، ہماری طاقت میں نہیں تھا کہ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یاد دلایا کہ جیسے جانوروں کو ہم قابو میں کر لیتے ہیں، اور انسان اپنی قد و قامت سے کہیں بڑے جانور کو، ہاتھی کو، اونٹ کو، گھوڑے کو قابو میں کرتا ہے، اس پہ سوار ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو دوڑاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو روکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو غذا دیتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو باندھ کر رکھتا ہے۔ کتنا وہ جانور انسان کے قابو میں ہو چکا ہے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ ذرا اس کے ذریعے سے تذکروا نعمت ربکم، رب کی نعمتوں کا احساس تو کرو کہ اس رب نے تمہارے لیے ایک مخلوق بنائی، وہ مخلوق تمہارے قابو میں آ چکی ہے، جو چاہے وہ کرتے ہو، جس طرح چاہے کنٹرول حاصل کرتے ہو، لیکن تم خود اپنے مالک کے سلسلے میں کیا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ ایک تو یہ حقیقت غور کرنے کی ہے، دوسری حقیقت یہ غور کرنے کی ہے اس پروردگار نے ان سواریوں کو تمہارے لیے سوار ہونے کے قابل بنایا، سفر کرنے کے قابل بنایا، تو پروردگار نے تو تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے ان ساز و سامان کو پیدا کیا، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ ان سواریوں کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی کرتے ہو، گناہوں کی طرف جاتے ہو، ان سواریوں کے ذریعے سے بغاوت کرتے ہو،
ان سواریوں کے ذریعے سے جنگیں کرتے ہو، ان سواریوں کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہو، ذرا غور کرو کہ ایک نعمت پروردگار نے عنایت فرمائی اور اس نعمت کا تم کیسے غلط استعمال کرتے ہو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرو گے، اس کی حقیقت کو سمجھو گے، تو تمہارے اندر بغاوت ہی پیدا ہوگی، اور اگر بغاوت پیدا ہو رہی ہے تو پھر ذرا یاد کر لو، انا الی ربنا لمنقلبون، سفر کرتے ہو، گھر سے باہر جاتے ہو، اور پھر ایک وقت کے بعد گھر لوٹ کر جیسے آتے ہو، یاد رکھو ایسے ہی تم کو اپنے حقیقی گھر کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لے گا کہ اس کو رب کی طرف لوٹنا ہے، جب انسان یہ عقیدہ مضبوط کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا ہے، تو پھر اس کے اندر بغاوت نہیں پیدا ہو سکتی، نافرمانی نہیں پیدا ہو سکتی، ناشکری نہیں پیدا ہو سکتی، جس ناشکری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لے رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے دیویوں کا، دیوتاؤں کا، مورتیوں کا، پتھر کے ٹکڑوں کا۔ لہذا اصل گفتگو یہی چل رہی تھی کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اور زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا، اور جس نے آسمان سے پانی برسایا اور جس پانی سے کھیتی اگائی اور جس سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہوا، جس پروردگار نے ہماری سواریوں کے لیے جانوروں کا انتظام کیا، اس پروردگار کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انسان اتنا ناشکرا، غافل، نکما اور کوتاہی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جز کہتے ہیں حصہ، اللہ تعالیٰ ہی کے حصے بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرتا ہے۔ دیکھیے شرک جو ہوتا ہے تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، خود اللہ کی ذات میں شریک کیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شریک کر دیا جائے، اور تیسرا ہوتا ہے کہ شرک فی الاعمال، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال کرنا چاہیے، جو عبادتیں کرنی چاہیے، ان عبادتوں میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیسے قرار دیتا ہے انسان؟ اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرتا ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا تجویز کیا، اور جو تذکرہ چل رہا ہے مکے کے مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تجویز کر رکھا تھا۔ چونکہ عربوں کا تعلق نبوت اور رسالت سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کے درمیان موہوم شکل میں، دبی شکل میں، بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھی۔ تو ان کے پاس ایک آخرت کا تصور تھا بگڑا ہوا، ان کے پاس فرشتوں کا ایک تصور تھا لیکن بگڑا ہوا۔ تو فرشتوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی چہیتی مخلوق ہے، تو لازمی بات ہے اللہ کے تقرب کا وہ ذریعہ ہے۔ اب جب اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے تو ان فرشتوں کے لیے مورتیاں بناتے تھے اور دیویوں کی حیثیت سے ان کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب کے سلسلے میں ان کا تصور تھا کہ یہ اللہ تک پہنچانے والی وہ مخلوق ہے جن کو اللہ کا تقرب حاصل ہے۔ لہذا یہاں سے ان کے اندر یہ شرک فی ذات پیدا ہو گیا۔ شرک فی صفات کی تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اولاد عطا کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ علم عطا کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ
کشادگی دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، فرادی دیتا ہے، مال و دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ تنگی سے دوچار کرتا ہے، دولت کھینچ لیتا ہے، آزمائش کا شکار کرتا ہے۔ لہذا ان صفات میں دوسروں کو شریک کر کر کسی کے بارے میں تصور کرنا کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں تصور کرنا یہ علم دینے والی دیوی ہے یا یہ علم دینے والا دیوتا ہے، کسی کے بارے میں تصور کرنا یہاں سے دولت مل سکتی ہے، یہاں سے مال میں فرادی مل سکتی ہے، یہ سب شرک فی صفات کی شکلیں ہیں۔ اور جب انسان کے اندر شرک فی ذات اور شرک فی صفات یہ دونوں برائیاں پیدا ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ فی شرک فی العبادت کرنے لگتا ہے۔ جو مراسم، جو عبادتیں تنہا اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ غیروں کے لیے بھی کرنے لگتا ہے، سجدے غیر اللہ کو کرنے لگتا ہے، دعائیں غیر اللہ سے مانگنے لگتا ہے، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرنے لگتا ہے، اور پھر یہاں سے دھیرے دھیرے وہ تباہ ہو جاتا ہے، شیطان کے چنگل کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان اس کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا جو پہلی چیز ہے شرک فی ذات، وہ شرک فی ذات جس کے شکار ہمارے زمانے میں عیسائی بڑے انداز میں مبتلا ہیں، بالکل ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے درمیان شرک فی صفات کی، شرک فی ذات کی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ایک جز بنا دیا، اللہ کا ایک حصہ بنا دیا، کیونکہ اولاد جز ہوتی، اولاد ہمارا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ہماری جو انسانیت ہے، بشریت ہے، اس بشریت میں 100% اولاد شریک ہوتی ہے۔ ہم کو جیسے بھوک لگتی ہے ان کو بھوک لگتی ہے، ہماری جو خواہشات، بلکہ اور آگے چل کے تو اولاد سے اتنا اشتراک ہوتا ہے کہ ہماری جیسی تہذیب ہے، ہماری جیسی ذہانت ہے، ہماری جیسی خواہشات ہے، تقریباً اسی رنگ میں ہماری اولاد رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا وہ انسان کا ایک جز یا مخلوق کا ایک جز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے بنا دیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلا ہوا ناشکرا ہے، کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کسی کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ پانی برسا دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں برستے ہوئے پانی کو تھام لے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں دنیا میں زلزلہ لا دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں کہ زلزلے والی زمین کو زلزلے سے محفوظ کر دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں کھیتی پیدا کر دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں غلہ اگا دے، پھل اگا دے۔ لیکن عالم یہ ہے انسان کا کہ وہ غذا اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، عالم یہ ہے انسان کا پانی اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، عالم یہ ہے اولاد اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، علم اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، دولت اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، ذہانت اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، وجاہت اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، شکر اور ادا کرتا ہے۔ اتنا کمزور ہے انسان کہ ان الانسان لکفور مبین، کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اگر دنیا میں تم کسی عہدیدار سے پوسٹنگ لو اور کسی اس کے ساتھی کا شکریہ ادا کرو تو تمہارا جانی دشمن بن جاتا ہے اور تم کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تم اتنی بڑی کوتاہی کرتے ہو۔ لیکن ارحم الراحمین کا عالم یہ ہے کہ ضروریات زندگی پھر بھی وہ دیتا رہتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی بیٹیاں بنا دی؟ مخلوق ہے، مخلوق بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق بیٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے، آپ نے ایک چیز تیار کی، آپ نے کرسی تیار کی، ایک چارپائی تیار کی، ایک مشنری تیار کی، اور اس مشنری کو آپ اپنا بیٹا سمجھ لیں، اس مشنری کو آپ اپنی بیٹی سمجھ لیں، کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ
جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، اس نے نبیوں کو پیدا کیا، اس نے اولیاء کو پیدا کیا، اس نے شہیدوں کو پیدا کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے آپ کو پیدا کیا، پچھلی نسلوں کو اس نے پیدا کیا، آنے والی نسلوں کو اس نے پیدا کیا۔ تو وہ پیدا کرنے والا داتا ان میں سے کسی ایک کو اپنا بیٹا کیوں بنائے گا، کسی ایک کو اپنی بیٹی کیوں بنائے گا؟ اگر بنا لے تو یہ تو ناانصافی ہے کہ ساری مخلوق میں سے ایک بیٹا بنا لیا، باقی سب محروم ہے۔ نعوذ باللہ، ارشاد فرما امن اتخذ، کیا اس نے بنا رکھا ہے مما یخلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا جو اس کی مخلوق ہے، بناتن، بیٹیاں، اور پھر طرفہ تماشا ذہنیت دیکھیے، افاصفاکم بالبنین، کہ تم کو تو وہ بیٹوں سے خاص کر دے، بیٹوں کی نعمت سے وہ تم کو مشرف کر دے، بیٹوں کی نعمت عنایت فرمائے، اور خود بیٹیوں کا وہ باپ بن جائے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ عربوں کی ذہنیت کتنی گھٹیا تھی کہ انہوں نے کیا کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کہ جو رحمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، جو رحمان کی جانب بیٹیوں کی نسبت کر رہے ہیں، انہی بیٹیوں کی ان کو جب خوشخبری دے دی جاتی ہے تو پھر مثلا ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر کہا جائے بیٹی ہو گئی، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، وہ اپنے غم کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور رنجیدہ رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اسلام کے نظریے کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، یہ عرب کی بگڑی ہوئی جو معیشت تھی، ان کی بگڑی ہوئی جو تہذیب تھی، اس کی نمائندگی ہو رہی۔ ان کی ذہنیت کیا تھی آپ اندازہ لگائیے کہ خود ان کے گھر بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جائے تو معلوم یہ ہوا چہرہ اتر جائے، غم کو چھپا رہے ہیں اور شرمندہ ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں او من ينشأ في الحلیۃ، وہ جو زیورات میں پلے گی بڑھے گی، زیورات کی دلدادہ ہوگی، زیورات کو استعمال کرے گی، وہ اور وہ جو ہوا فی الخصام غیر مبین، جھگڑے میں کھل کر کوئی کردار نہیں ادا کر سکے گی، لڑائی میں جس کا کوئی فیصلہ کن قسم کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا، حصہ نہیں ہوگا، وہ میرے کیا کام آئے گی، یہ بیٹی کیسے میرے گھر پیدا ہو گئی۔ یہ عربوں کی ذہنیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو قریش تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ، ان کے اندر تو یہ برائی نہیں تھی، وہ تو لازمی بات ہے ان کا کسی حد تک نبیوں اور رسولوں سے تعلق تھا، ان کی ذہنیت اتنی گٹھیا نہیں تھی، لیکن غیر قریش بہت سے قبیلے تھے جن قبیلوں کے اندر یہ تصور تھا کہ بیٹی پیدا ہونا یہ عار کی بات ہے، بیٹی پیدا ہونا یہ عار کی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ اداس رہتے تھے، وہ اداس اور غمزدہ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم چہکتے نہیں ہو، غمزدہ رہتے ہو، اداس رہتے ہو، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں ایک ایسا گناہ کیا تھا کہ یہ میں کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوں کہ آیا میرا وہ گناہ معاف بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا گناہ تھا؟ اسلام کے بعد ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تم اتنے نادم شرمسار ہو؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میں سفر پر گیا اور سفر پر مجھے 4 سال گزر گئے۔ جب میں واپس آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک 4 سالہ لڑکی وہ کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا پڑوس کی لڑکی ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کے بعد سے جب میں سفر کی تھکن سے کچھ حد تک محفوظ ہو گیا اور تھکن میری اتر گئی تو میری اہلیہ نے کہا کتنی اچھی پیاری لڑکی ہے، کہا میں نے کہا بہت اچھی بچی ہے، کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، گھر آباد ہے، کہا اگر کاش ہماری بیٹی ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری بھی بیٹی ہوتی تو خوشی کی بات ہوتی۔ اہلیہ نے کہا آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ جب آپ جا رہے تھے میں پریگننٹ تھی، اور اس کے بعد پھر یہ بیٹی ہوئی تھی، یہ بیٹی دراصل ہماری بیٹی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ان کے خیالات میں تلاطم برپا ہوا اور رات بھر وہ جاگتے رہے۔ وقت سحر انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور چل پڑے تو بیٹی نے پوچھا اتنا سویرے آپ کہاں جا رہے ہیں ابو؟
انہوں نے جواب دیا کہ کھجور کے درختوں کو پانی دینا ہے تو میرے ساتھ چلو، لہذا اپنے کھجور کے باغ میں لے کر آئے اور اس کے بعد سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ لڑکی ہے کہ ساتھ دے رہی ہے اور اپنے نازک نازک ہاتھوں سے وہ بھی تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹا رہی ہے۔ کبھی میں دیکھتا، تردد میں پڑ جاتا، وہ رک جاتا، شیطان غالب آ جاتا، پھر گڑھا کھودتا چلا جاتا، یہاں تک کہ گڑھا جب قداور ہو گیا تو پھر میں نے اس گڑھے میں اپنی بچی کو ڈالا تو وہ چلا رہی تھی، پکار رہی تھی، ابو آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابو آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک کہ آواز نہ دب گئی۔ جب آواز ختم ہو گئی تب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دور جاہلیت کے گناہ معاف نہ ہونے کا کوئی کلیہ کوئی قانون ہوتا تو تمہارا یہ گناہ معاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا طریقہ کار کے دور جاہلیت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اسی لیے تمہارا یہ گناہ معاف تو ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کا تم کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جہاں باندھی نظر آئے اس کو خریدنا آزاد کر دینا، جہاں باندھی نظر آئے اس کو خریدنا آزاد کر دینا۔ ایک سعسع نامی صاحب تھے، اسلام سے پہلے ان کا عالم یہی تھا کہ وہ محلے میں خبرگیری کرتے رہتے تھے، قبیلے میں جہاں معلوم ہوا کہ کسی کے گھر بیٹی ہوئی وہاں بڑی رقم دے کر وہ بچی کو اپنے گھر لے آتے اور پالتے پوستے اور پھر اس کو پروان چڑھاتے تاکہ وہ بچی تباہ ہونے سے برباد ہونے سے رہ جائے۔ یہ جو ظالمانہ نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اور کیسے ختم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تو عملی طور پر ختم کیا، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر یہ ارشاد فرما کر کہ دیکھو اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں اور تم تربیت کر دیتے ہو، نکاح کر دیتے ہو تو پھر میں اور تم جنت میں ایسے داخل ہوں گے، یہ ارشاد فرمایا، میں اور تم جنت میں کاندھے سے کاندھا لگائے ہوئے میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، ان کی تربیت کر دی، نکاح کر دیا تو ارشاد فرمایا ایک تو آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گی اور دوسری جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی وہی عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کیا کہ عالم یہ ہے کہ حضرت زینب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی حضرت امامہ، وہ حضرت امامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں چڑھی ہوئی کھیل رہی ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اترنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر باہر آئے اور گود میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت باندھی اور رکوع کیا، اور جب سجدے کا وقت آنے لگا تو اپنے پہلو میں بٹھا کے سجدہ کیا اور وہ اچھل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھنے لگے تو ایک ہاتھ سے ان کو پھر گود میں لے لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نچھاور کی اپنی بیٹیوں پر، اپنی نواسیوں پر۔ تاریخ میں عام طور پر حضرت امامہ کا تذکرہ نہیں ہوتا اور صرف حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا ایک مرکز رہی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹیوں کا مقام اونچا کیا، وہ بیٹیوں کا مقام اونچا کیا کہ ان کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ ماں کے قدموں تلے جنت تو ہے ہی، لیکن بیٹیوں کے سروں پر بھی جنت ہے۔ جو بیٹیوں کی سروں پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے وہ بھی جنت جانے کا ایک ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، بہت اچھی بات سمجھنے کی، انہوں نے ارشاد فرمایا البنون نعمت والبنات حسنات، بیٹے جو ہے نعمت ہے اور بیٹیاں جو ہے نیکیاں ہیں۔ اور سمجھنے کی لطیف چیز ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹے نعمت ہے، بیٹیاں نیکیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا نعمت ہے تو قیامت کے دن نعمت کا جواب دینا ہوگا، بیٹوں کا جواب دینا ہوگا، اور نیکیاں ہیں تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے آواز لگائی, اے خانواد نبوت مجھے کچھ دے دو, میں بہت بھوکی ہوں. تو حضرت عائشہ نے پورے حجرے کو چھان مارا, تلاشی لی, سوائے 3 کھجور کے کچھ نہیں ملے. 3 کھجور ملے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کھجور اپنے لیے رکھ کر 2 کھجور اس خاتون کو دیا. تو دیکھا کہ ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ ہے. انہوں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دیا, دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دیا, خود کچھ نہیں انہوں نے کھایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا کھجور بھی نکالا اور دے دیا, یہ تم کھا لو. تو انہوں نے اس تیسرے کھجور کو لے کر توڑا, 2 ٹکڑے کیے, آدھا آدھا پھر اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا, خود ویسی ہی رہی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ بیان کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, کن لہا سترن و جنتن, یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا سامان اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. لہذا اسلام نے جو تعلیم دی کہ بیٹیوں سے محبت کرو, ان کی تربیت کرو اور وقت پر ان کا نکاح کر دو, یہ ایک ایسی تعلیم ہے اسلام کی حسین خوبصورت. اگر یہ تعلیم ہمارے معاشرے میں عملی طور پر ہوتی اور خاندانوں میں بیٹیوں کی وہ اہمیت ہوتی جو اہمیت اسلام نے دی, تو میں سمجھتا ہوں شاید 50% اسلام آپ کو بڑا ہوا نظر آتا, 50% حصہ ہندوستان کا مسلمان ہو گیا ہوتا. لیکن اس سلسلے میں ہمارے اندر بھی برادران وطن کی طرح کوتاہیاں آئیں, اور 1000 سمجھانے کے باوجود کہیں گے کہ شادی ہو گئی, میراث میں حصہ ہے, میراث میں لڑکیوں کا حصہ ہے. 10 بار شادی ہو گئی ہو, شادی ہونے سے میراث نہیں کٹتی. شادی ہو گئی ہے تو آپ کی بھی شادی ہو گئی, آپ کو بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے. شادی اگر میراث سے محرومی کا سبب ہے تو پھر بیٹے کی بھی شادی ہو چکی ہے. شادی ہونا نہ ہونا میراث کی تقسیم پہ ذرہ برابر اثر نہیں کرتا. میراث ہر صورت میں ملے گی. میراث جو ملتی ہے اس کا تعلق خونی رشتہ ہے, شادی ہونا نہیں ہونا ہے. بیٹا خونی رشتہ ہے میراث, بیٹی خونی رشتہ ہے میراث. باپ ماں بیوی یہ وہ رشتے ہیں جو قریب ترین رشتے ہیں, اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بتا دی کس کو کتنا حصہ ملے گا. لہذا وہ حصہ مل کر رہے گا. کسی لڑکی کی شادی ہو جانے کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی میراث سے محروم کر رہا ہے تو پھر وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اوروں کی میراث اور یتیموں کی میراث ہڑپ کر جاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے, خود بھی پھر آگ میں جاتا ہے, خود بھی پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا میراث کے سلسلے میں عام طور پہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ بہنوں کو نہیں دینا ہے, بیٹیوں کو نہیں دینا ہے, ابا نے ان کی شادی کر دی تھی, ابا نے آپ کی تعلیم کر دی, ابا نے بہت سارے کام کیے, تو ان کاموں کی بنیاد پر آپ بیٹی کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے. وہ ان کی اپنی ملکیت ہے, وہ اس کے حقدار ہیں. لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور خود ان کا مسئلہ آتا ہے تو بیٹیوں پہ منہ چڑھا لیتے ہیں, برا محسوس ہونے لگتا ہے, ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ یہی وہ بیٹیاں ہیں جو دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. کتنے خاندان ہیں جس کو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے وہ ماں باپ کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر کر آسٹریلیا امریکہ میں عیش کر رہے ہیں, اور بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں. سکون کا ذریعہ ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے, کیونکہ ان کے دل میں جو اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا, اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. نہ شوہر نہ سسرال نہ حالات نہ مصیبتیں, وہ اپنے ماں باپ کے وفادار ہوتی ہیں. لہذا اتنی بڑی نعمت جب ملتی ہے تو تمہارا چہرہ بھی خوش ہونا چاہیے, تم کو بھی مسکرانا چاہیے, تم کو بھی حشاش بشاش ہو جانا چاہیے. تم خود شرمندہ ہوتے ہو, مایوس ہوتے ہو, آر سمجھتے ہو, اور تمہاری ذہنیت اتنی ہے جس چیز کو اپنے لیے آر محسوس کرتے ہو اس کی تجویز اللہ کے لیے کرتے ہو.
وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور یہ کہتے ہو جو زیورات میں پلے گی بڑھے گی اور جھگڑوں میں کام نہیں آئے گی تو وہ ایسی اولاد ہم لے کر کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور لازمی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ جھگڑے میں کام نہ آئے لیکن مصیبت میں بہت کام آنے والی اولاد ہوتی ہے. لہذا ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی یونشأ فی الحلیۃ، جو زیورات میں پلے گی بڑھے گی. اسی سے استدلال کر کر تقریباً سارے علماء اتفاق کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے زیورات جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس پر اگر وہ سونا اور چاندی ہو تو مقدار کے مطابق زکوٰۃ ادا کیا جائے. اور اگر سونا چاندی نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، تب تو خیر زکوٰۃ کا بھی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے. اور اگر سونا بھی ہے نصاب کے برابر نہیں ہے، کم ہے، 3-4 تولے ہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی جو شرطیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرطوں کی تکمیل کے بعد ان پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو زیورات عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. کسی بھی قسم کا کوئی زیور موجودہ تہذیب کا جو تازیانہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. مردوں کو بھی زیور پہنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے نوجوان غلط فہمی میں گلے میں چین وغیرہ پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں. وہ حرام ہے، حرام ہے. اس کا حکم سمجھنا چاہیے اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں لڑکے استعمال نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ زیور ہے جو میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خواتین استعمال کر سکتی ہیں، مرد استعمال نہیں کر سکتے. آرٹیفیشل بھی نہیں استعمال کر سکتے. یاد رکھیے کوئی آرٹیفیشل قسم کا زیور جو آج کل عام طور پر آنے لگے ہیں مختلف قسم کے میٹلز، ان کا بھی زیور مرد نہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور سونا تو سونا ہی ہے، وہ تو پوری طرح حرام ہے. اور سلور جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں اس کی انگوٹھی پہننا وہ جائز ہے. وہ بھی جائز اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انگوٹھی ہی اسٹیمپ ہوتی تھی، مہر لگایا جاتا تھا اسی سے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی میں وہ رہا کرتی تھی. خلفائے راشدین کے پاس بھی وہ رہی. اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ اگر سلور کی، سونے کی نہیں، سلور کی ایک خاص وزن کی انگوٹھی مرد استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں. باقی اور ہر قسم کا زیور کسی بھی قسم کا، چاہے پیروں میں پہنا، چاہے ہاتھ میں پہنا جائے، گلے میں پہنا جائے، سب کے سب حرام ہے. ان سے مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے. غیر مبین، کہ وہ لڑکی ہمارے کیا کام آئے گی جو زیورات میں پلے گی بڑھے گی اور جھگڑا ہوگا تو اس کا کردار فیصلہ کن نہیں ہوگا، وہ کچھ ہمارا کام نہیں انجام دے سکے گی. تو پھر وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تو تم نے کیوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا؟ پھر تم نے، تمہاری یہ ذہنیت کیسے پیدا ہو گئی؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، عبادت گزار مخلوق ہے. إِنَاثًا، ان کو لڑکیاں کیسے بنا دیا؟ ان کو فیمیل کیسے بنا دیا؟ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ دیکھا ان کو لڑکیاں بنایا گیا ہے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، جو کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ان سے اس کا سوال کیا جائے گا. پھر جب یہ تنقید کی گئی اور عقلی طور پر ان کو بتا دیا گیا کہ فرشتے نہ تو مؤنث ہے، فرشتے نہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتے نہ تمہارا کوئی کام بنا سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے، نہ بگاڑ سکتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو پھر انہوں نے ایک دوسرا عجیب و غریب مسئلہ چھیڑ دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ آج بھی عقل مند لوگ چھیڑتے ہیں اور ان کی عقل کتنی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم ان کی کیسے عبادت کر سکتے تھے؟ تم ہی کہہ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر کام پر قادر ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت مکمل ہے اور ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں، اور اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں روکتا؟ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان نادانوں کو ایک حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، ایک حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے.
وہ حقیقت کیا ہے یاد رکھیے، اللہ کی مشیت الگ ہے، اللہ کی رضا الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ان تکفروا للہ فہو غنی عنکم، کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور ان تکفروا فإن اللہ لا یرضی عن عبادہ الکفر، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کفر پر، نافرمانی پر راضی نہیں ہوتا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ اختیار دے دیا جائے۔ اس نے جو کائنات پیدا کی، اس کائنات میں اس نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ اس کو دارالاسباب بنایا اور اس دنیا کو دارالعمل بنایا، اور انسان کو اس نے اختیارات دے دیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بولتا، سنتا، دیکھتا ہوا پیدا کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی رہنمائی کر دی، اور رہنمائی کرنے کے بعد اب تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو گناہوں کا راستہ اختیار کرو، نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے جہنم تمہاری منزل ہوگی، نیکیوں کا راستہ اختیار کرو گے جنت تمہاری منزل ہوگی۔ صاف ارشاد فرما دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے، نتیجہ بھگتنا ہے۔ ہم نے تم کو اختیار دیا، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اختیار نہ دیتا تو انسان کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا آپ سوچئے۔ فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا کہ پروردگار روئے زمین پر آپ ایسی کیوں مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس کو اختیار ہوگا، گناہ کریں گے، لڑیں گے، خون بہائیں گے، ہم کیا کافی نہیں؟ ہم تو کھڑے ہوئے صبح سے شام تک آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ سب وسطہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حمد و ستائش، تسبیح اور اس کے دربار میں رکوع و سجود میں مصروف ہیں، تو ہم کیا کافی نہیں تھے آپ کی عبادت کے لیے کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر اختیارات ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو پتا چل جائے گا قریب کہ اختیار رکھنے کے باوجود قربانی دے دے کر، تڑپ تڑپ کر، مر مر کے میرے بندے میری کیسی عبادت کریں گے، یہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ لہذا اختیار والی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، اور اختیارات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر ہوتی تو انسان کے اختیارات چھین لیے جاتے، انسان پرندوں کی طرح ہوتا، انسان چرندوں کی طرح ہوتا جو گھاس پر جیتے، انسان درندوں کی طرح ہوتا ہے جو گوشت پر جیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، وہ محنت کرتا ہے، چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، پکاتا ہے، بناتا ہے، مزے تبدیل کر کر کے کھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم چاہو تو نیکی کے راستے پر چلو، تم چاہو تو گناہوں کے راستے پر چلو، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس کی رضا کیا ہے؟ اس کی رضا ہے نیکی کے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ چوری سے، ڈکیتی سے، قتل و غارت گیری سے، بے حیائی سے، کسی بھی چیز سے راضی نہیں ہے، لیکن اختیار دیا ہے انسان کو، وہ کر رہا ہے، سزا بھگتے گا۔ راضی کس سے ہے؟ عبادت سے۔ راضی کس سے ہے؟ حسن اخلاق سے۔ راضی کس سے ہے؟ انسان کے بلند کردار سے۔ یہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کی رضا الگ ہے، اس کی مشیت الگ ہے، دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر رحمان کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیسے عبادت کرتے؟ پتھر کے بن گئے ہوتے۔ کہا نہیں، ما لهم بذلك من علم، نہیں، اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہے، کفر کرو، کر کے پھر نتیجہ بھگتو گے، نیکی کرو، اور نیکی کرنے کے بعد تم کو پھر انشاءاللہ انجام ملے گا۔ انہم الا یخرصون، اٹکل بچوں کے تیرے چلا رہے ہیں، اپنی نادانی کا، علمی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لہذا ان کو سمجھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کن کاموں سے مولا خوش ہوتا ہے، وہ پتہ چلتی ہے اللہ کی کتابوں سے، صحیفوں سے، نبیوں کی رہنمائی سے، نبیوں کی تعلیمات سے، اور رسولوں کی ہدایتوں سے۔ لہذا ارشاد فرمایا ہم آتیناہم کتابا من قبلی فہم بہ مستمسکون، کیا تمہارے پاس اس کتاب سے پہلے، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ایسی نازل ہوئی جو یہ کہہ رہی ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو یہ کہہ رہی ہے کہ فرشتوں کو خدائی میں شریک کرو، جو یہ کہہ رہی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو یہ کہہ رہی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کرو؟ اگر ہے تو دلیل دو۔ نہیں ہے اللہ کی کوئی کتاب، نہیں ہے نبیوں کا اسوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پوری زندگی بولتے رہے کہ اس پروردگار کی عبادت کرو
جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی پالنے والا پروردگار جو تمہارا بھی پالنے والا پروردگار۔ لہذا جب تم کو پچھلی کتابوں سے بھی کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے تو کس بنیاد پر نہ عقل ساتھ دے رہی ہے نہ پچھلی کتابیں ساتھ دے رہی ہے، پھر کس بنیاد پر تم یہ دعوے کر رہے ہو؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون۔ اب تیسرا مرحلہ آ گیا، جب انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک منطق فیل ہو جاتی ہے، دوسری منطق استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری منطق مان پڑ جاتی ہے، تیسری منطق استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض کے عالم یہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے ڈوبتے بھی وہ تنکا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے یہی لکڑی کا تنکا مجھے بچا لے گا، اور اسی طرح وہ ڈوب جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اب انہوں نے تیسری بات کہہ دی۔ تیسری بات کیا کہتی؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس مذہب پر پایا ہے، علی امۃ اس مقصد پر پایا، اس طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے راستے پر چلیں گے، انہی کے راستے پر ہم گامزن رہیں گے، اور اپنے آبا و اجداد کے راستے کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ان کا جو یہ جملہ ہے تیسری منطق ہے، اس تیسری منطق کی حقیقت بھی بیان فرما دی، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت بھی دے دی کہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس تیسری منطق تیسری بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا غور کرو۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے رسول ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی اور رسول کو نہ بھیجا مگر یہ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، مگر یہ کہ اس بستی والوں نے یہی حجت کی اور یہی بات کہی اور کہا بے شک ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا، اس مذہب پر پایا، اس کو ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ انا علی آثارہم مقتدون، ہم انہی کے راستے پر چلتے رہیں گے، کوئی نئی بات مکے والے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا، یہی جواب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا، یہی جواب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا، یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا، یہی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیا، یہی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطبین نے دیا۔ یہ پرانا ان کا رویہ ہے، یہ روش ان کی نئی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ پرانی منطق ہے کہ یہ ہمارے ابا کا، یہ ہمارے دادا کا دین ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑنے والے، ان کے طریقہ کار کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ ان کی یہ دلیل، ان کی یہ بات کوئی ان کی نئی اپنی ذہانت نہیں ہے، تو پرانی کہانی ہے، شیطان پٹی پڑھاتا رہتا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ دوسری بات ارشاد فرما دی قال، نبیوں اور رسولوں نے کیا جواب دیا؟ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تمہارے آبا و اجداد جس چیز پر تھے اس سے اچھی چیز میں پیش کر دوں تب بھی تم آبا و اجداد کے راستے پر چلو گے؟ تم اپنے آبا و اجداد کے راستے پر اگر چلنا چاہتے ہو بیل گاڑی پر چھوڑو، نئی سواریوں کو اختیار نہ کرو۔ تم اگر اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو چلو، پکے گھروں کو چھوڑ دو اور کچی جھوپڑیوں میں منتقل ہو جاؤ۔ تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو تو چلو، ٹریکٹر کو چھوڑ دو اور بیلوں کو پکڑ لو، کھیت بیل سے جوتنے لگو۔ تو دنیا میں نئی نئی چیزیں جو اچھی تمہارے مطلب کی آتی ہے، تم اپنے مطلب کی چیزوں کو تو اختیار کر لیتے ہو اور آبا و اجداد کو بھلا دیتے ہو۔ اور جب ہم دین کی بات کہتے ہیں، ہدایت کی بات کہتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی بات کہتے ہیں، تو یہ آبا و اجداد کی حجت تم کیوں کرتے ہو؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون۔ لیکن ان قوموں کا عالم یہ ہوا کہ ان ساری قوموں نے کہا کہ اے رسولو، جس رسالت پر آپ کو بھیجا گیا، جس دعوت پر آپ کو بھیجا گیا، بما ارسلتم به، جس چیز پر آپ بھیجے گئے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ چاہیں جتنا سمجھا لیجئے، نہیں ماننا تھا تو نہیں مانے، اور پھر وہ تباہی کے دانے تک پہنچے۔ لہذا یہ انسان کا حجت کرنا کہ ہمارے آبا و اجداد یہی طریقہ کار پر تھے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ دراصل انسان کی ایک بہت بڑی نادانی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں کہ دنیا کی جو ایجادات ہوتی ہیں، ان ایجادات میں دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں
اور دنیا کی جو حالت ہوتی ہے اس میں ہم کو نئی سے نئی چیز اختیار کرنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، لیکن جب دین کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور رسولوں کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے خاندان کی، ہم اپنی سوسائٹی کی، ہم اپنے پیر و مرشد کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہی وہ ضد ہے، یہی وہ کٹ حجتی ہے جس کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. آج ایک انسان کی دینی اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی یاد رکھیے وہ رسول کے عہد تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا تمہارے ابا اچھے تھے یا ان کے دادا سے ان کے دادا اچھے تھے، ذرا غور کرتے چلے جاؤ، تم اوپر جاؤ تو اوپر چلے جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے یا تمہارے ابا افضل ہے؟ ذرا غور کرنے کی کوشش کرو. اور میرے پیر سے بڑھ کر ان کا پیر سے بڑھ کر ان کا پیر، اور پھر آپ غور کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیے. اللہ کے رسول افضل ہے یا میرا پیر افضل ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا جائے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دھوکے سے ہم کو ضرور بچنا چاہیے. یہ شعور ہم پیدا کر لیں. ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ اس نسخے میں انہوں نے بہت سے معائنے لکھ دیے ہیں اور یہ معائنے کرنے ہم جائیں گے تو اس میں 5,000 لگیں گے، 8,000 لگیں گے، ڈاکٹر صاحب کا کمیشن ہوگا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلو. اچھی بات ہے، شعور کی زندگی بسر کیجئے. آپ جائیے، معلومات کیجئے، قیمت معلوم کیجئے. آپ جہاں ایک جگہ آپ نے معلوم کیا کہ یہ معائنے کے 8,000 رکھتے ہیں، دوسری جگہ معلوم ہوا 5,000 رکھتے ہیں، ترجیح دیجئے. آپ اپنے فائدے کی سوچئے. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قریب ترین ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو جا رہا ہوں جن طبیب کے پاس، جو مجھے نسخہ دے رہا ہے، جینے کا طریقہ کار دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں ہم شعور سے کام لینے کی کوشش نہیں کرتے، عقل پر تالے لگا دیتے، نادان بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی ایسی جہالتوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی عقل پر ماتم کرنا جی چاہتا ہے، ان کی عقل پر ماتم کرنا جی چاہتا ہے. ایک اور جو دھوکہ دیا جاتا ہے عام طور پر، اور جس دھوکے کا ہم کو کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ شعور ہم ہر مسلمان کے اندر رہنا چاہیے کہ یاد رکھیے دنیا کے سلسلے میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، محنت کریں، ترقی کریں، نئی نئی چیزیں ایجاد کریں، سائنٹیفکل تجربے کریں، ٹیکنیک پہ ترقی کریں، اپنی صنعت پہ ترقی کریں. لیکن یاد رکھیے دینی کامیابی، روحانی کامیابی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹے، صحابہ کے دور تک چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلے جائیں. دین ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں، دنیا ہماری چاہے جتنی ترقی یافتہ ہو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس پر عمل نہیں کیا. تو فوراً جواب دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلین پہ سوار ہوئے تھے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین پر سوار ہوئے تھے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریانی کھائے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، ایسی گستاخی کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھو دنیا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا انتم عالم بدنیاکم، انتم عالم بامور دنیاکم، تمہارے دنیا کے معاملات، تم کو کیسے کھیتی کرنا ہے تم سمجھ لو، تم کو کیسے گاڑیاں چلانا ہے تم سمجھ لو، تم کو کیسے بلڈنگ بنانا ہے تم سمجھ لو، لیکن نماز پڑھنا ہو تو میرے پاس آؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں بتاؤں گا، عبادت میں بتاؤں گا، دعائیں میں بتاؤں گا، عیدیں میں بتاؤں گا، عیدوں کے اعمال میں بتاؤں گا. یہ تم اپنے سے ایجاد نہیں کر سکتے. لہذا جب ہم یہ کہیں کہ یہ چیز دینی اعتبار سے اللہ کے رسول نے نہیں کی، اس چیز کو اللہ کے رسول نے عبادت ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ بریانی کھائی تھی نہیں کھائی تھی، ٹرین پہ سوار ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، یہ بے وقوف بنانا ہے. لہذا ہم کبھی بے وقوف بن کر کسی ذہین آدمی کا لقمہ تر نہ بنے
اور ذریعے سے وہ کما کما کر ہم کو گمراہی میں دھکیل دے، اس کے ہم ہرگز شکار نہ ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب کے نسخے کو آپ پرکھتے ہیں، اور آج کل کے تو نوجوان وہ دواؤں کو پھر انٹرنیٹ پہ ڈال کے چیک کرتے ہیں کس سبجیکٹ کی ہے، کس مرض کی ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے یہ شعور دین کے سلسلے میں بھی ہم کو دھوکہ کوئی نہ دے دے، غلط راستے پر نہ چلائے. دین خالص ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین خالص. یاد رکھو دین خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے دین میں ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جو میرے دین میں ذرہ برابر تبدیلی کرے گا وہ میرے پاس قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. اسی مسئلے میں تو حضرت حسین نے اپنا سر کٹا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ وراثت نہیں ہے حکومت کے باپ کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا چلا جائے، میں نہیں مان سکتا. سر کٹ جائے لیکن شریعت میں تبدیلی نہ ہو، یہی تو وہ حضرت حسین کا مشن تھا. لیکن آج عالم یہ ہو گیا، نام تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں، کام سب یزید کا کرتے ہیں. دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنا، دین کا حلیہ بدل دینا، دین کی شکل بدل دینا، اور کہنا کہ ابا کرتے تھے، یہ پیر صاحب کرتے تھے، دادا پیر کرتے تھے، استاد محترم کرتے تھے. کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے علماء سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو علماء بجائے اس کے یہ کہیں کہ سنت سے ثابت ہے، یہ کہتے ہیں ہاں میرے استاد کرتے تھے. آپ کے استاد حجت ہے، آپ کے استاد دلیل ہے، آپ کے استاد قرآن ہے، آپ کے استاد حدیث ہے. کہنا ہی چاہیے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے، قرآن مجید میں آیا، سنت سے ثابت ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کا عالم یہی تھا کہ یہ کہنے لگے جب ساری منطقیں فیل ہو گئی تو کہنے لگے بھائی ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، یہ ابا کا دادا کا نانا کا مذہب ہے، ہم اسی پر رہیں گے. تو ابا اور دادا اور نانا کے مذہب پر رہنا چاہتے ہو تو انہی کی طرح تجارت کرو، انہی کی طرح سواری کرو، انہی کی طرح کھانے پہنو، انہی کھانے بناؤ، انہی کی طرح کپڑے پہنو، انہی کی طرح ساری زندگی بسر کرو. وہاں تو ابا اور دادا کو نکال کے کونے میں رکھ دیتے ہو، دین کا معاملہ آتا ہے تو ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہو. اصل یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ نبیوں کو، نبیوں کے نمائندے کو اور رسولوں کو اور اللہ کے نمائندوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہو، غلط فہمی میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، جہنم کی آگ سلگا رہے ہو. فانتقمنا منہم، تو ہم انتقام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو نتیجہ دین کو جھٹلانے والوں کا. برباد کر رکھ دیا، تہس نہس کر دیا، ان کے حویلیوں دیوڑیوں کو ویران کر دیا، ان کے محلوں کو اور ان کے باغات کو تباہ و تاراج کر دیا. لہذا اللہ تعالیٰ کی دین کو جھٹلانا اور رسولوں کو جھٹلانا اور رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانا یہ تباہی کو دعوت دینا ہے. اور اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہو ذرا سا دیکھو تاریخ کے جھروکوں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں کیا ری ایکشن ہوا اور کیا انجام ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن کے اعتراضات تھے ان اعتراضات میں سے بھی بعض کا تذکرہ کیا. اس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.